رسوله الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری محبت کا محبت جواب دے، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، پوری مخلوق خالق کی بنائی ہوئی ہے اور اس معلوم دھرتی کے اوپر 7 بر اعظموں میں 249 ملکوں میں ہر بولی بولنے والے 3000 سے زیادہ زبانوں میں گفتگو کرنے والے، ادیب بن کے لکھنے والے، خطیب بن کے بولنے والے، سامع بن کے سننے والوں کو بہت قریب سے دیکھا. روئے زمین پہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں. 4200 سے زیادہ گروہ اور مذہب ان کے ہوتے ہوئے اگر میرے رب نے مجھے میرے محبوب کا امتی بنایا ہے تو اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے. میں آج تک جس بھی شخص کو ملا ہوں کلمہ پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس انسان کے دل میں میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دیکھی. نام لیتا ہوں تو اس کی زبان پہ درود آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی کسی بھی ادا کا تذکرہ ہوتا ہے تو پلکیں جھک جاتی ہیں. جب کلمہ پڑھنے والوں کی محبت اتنی خوبصورت ہے تو پھر لوگوں کو تانے دینا اچھی بات نہیں ہے کہ فلاں منکر ہے، فلاں گستاخ ہے، فلاں جو ہے وہ ایسے ہے، فلاں ایسے ہے. میرے بھائیوں، خوشی کے موقع پہ خوشی میں شریک لوگوں کو شریکہ کہہ کے یہ کہا جائے کہ ان کو آگ لگی ہوئی ہے، ان کو جلن ہو رہی ہے، ان کو ایسے ہو رہا ہے، یہ ایک گھٹیا سوکیانہ عام بازاری زبان تو ہو سکتی ہے مگر سمجھداری کا لب و لہجہ نہیں ہوتا. میں آج کی اس ملاقات میں رات کے اس وقت اپنوں سے بھی مخاطب ہوں اور جو اپنے ہو کے بھی خود کو بیگانہ باور کرواتے ہیں ان سے بھی مخاطب. پوری دنیا میں مجھے جب ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ملا کہ جس کو آپ کی آمد پہ خوشی نہ ہو تو پھر یہ ڈھڈورا پیٹنا کہ سب کو خوشی ہے، ابلیس کو خوشی نہیں ہے، ابلیس کو خوشی نہیں ہوگی، لیکن جو ابلیس ہوگا، یاد رکھیے، گالی کو، مندہ بولنے کو، گھٹیا الفاظ کو، تانو تنوڑوں کو، تشنیع کو اگر کسی پتے پہ ارسال کیا جائے، سینڈ کیا جائے اور وہ آدمی اس کا مستحق نہ ہو یا پھر وہ اس جملے کو قبول نہ کرے تو بھیجا ہوا ٹی سی ایس بھی اسی ایڈریس پہ واپس آتا ہے جب لینے والا انکار کر دے جہاں سے اسے بھیجا گیا ہوتا ہے. اس لیے گفتگو میں دیکھتا ہوں کہ محرم چڑھتا ہے تو تب بھی جن کو ممبر و محراب ملا ہے، یہ مائک ملا ہے، یہ ذمہ داری ہے، جو بھی لفظ بولو گے تول کے بولو، وگرنہ جب یہ تولے گئے تو پھر یہ گلے کا پھندا بنا. ربیع الاول آتا ہے، میرے دوستوں کو شاید کوئی اور موضوع ہی نہیں ملتا میرے محبوب کی سیرت کے نام پہ جلسے رکھے، سوائے گالیوں کے، الزامات کے، تانوں کے اور کچھ نہیں ہوتا. تو گزارش کر رہا ہوں جن کے بارے میں آپ اپنی عوام میں
چند ٹکوں کی خاطر، واہ واہ کی خاطر اور داد حاصل کرنے کی خاطر، بلے بلے کہلوانے کی خاطر یہ بولتے ہیں نا. آپ نے تو شاید ان کے پاس کبھی بیٹھ کے بھی نہ دیکھا ہو. میں ننیالی طور پہ بریلوی مکتبہ فکر اور ددیالی طور پہ دیوبندی مکتبہ فکر، یارانے اور دوستانے میں شیعہ مکتبہ فکر کی بہت قربتوں کے بعد 1999 میں جب اہل حدیث جن کے بارے میں بڑی غلط باتیں مشہور تھیں ان میں جب آیا، 99 میں، 90 میں، 91 میں، 92 میں، 93 میں، 94 میں، اتنے سالوں کے کسی بھی ہفتے میں سوائے جمعے کے دن، کیونکہ چھٹی ہوتی باقی کوئی دن ایسا نہیں جب ان لوگوں کے بڑوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو اور طالب علموں کو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال، اعمال، سیرت، آپ کی خصال، عادات طیبہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال، رفعتیں، بلندیاں، عظمتیں، ان کو ڈیلی کی بنیاد پہ حدیث نبوی پڑھتے دیکھا جو شاید کسی اور کے مقدر میں نہیں. انہی کو بولا جائے کہ ان کو آپ کی آمد کی خوشی نہیں تو پھر آپ نے انصاف نہیں کرا. میرے بھائی، تیرے گھر میں بچہ پیدا ہونا تو مجھے اس کی بھی الحمدللہ خوشی ہوتی ہے. میں دعائیں دیتا ہوں اور یہ سیرت ہے میرے پیغمبر کی کہ جب طائف سے پتھر مار کے نکالا گیا، انہیں جنت کی طرف بلانے گئے تھے، گالیاں دی گئیں، اور بدن الطف کو جب لو لہان کیا گیا اور فرشتے آئے کہ محبوب ان سنگ دلوں کو انہی پہاڑوں میں پیس کے نہ رکھ دیا جائے، تو میرے محبوب نے ان دشمنوں کی اولاد کے لیے بھی دعا کی تھی کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ انہیں میرا پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، اگر انہیں میرا پتہ ہوتا تو میری قدر کرتے. اللہ ان کے بچوں کو، ان کی نسلوں کو، ان کو ہدایت عطا فرمائے. اس لیے آج کی گزارشات خالصتاً محبت کی بنیاد پر، حقیقت کو ذرا دیکھیے، پرکھیے. بے شک جتنی مرضی دور رہیے، دور بیٹھیے، پر اپوگنڈے سنیے، حرج کوئی نہیں. کائنات کے سب سے سچے انسان کو جھوٹا کہا گیا، سب سے خوبصورت انسان کو مذمم کہا گیا، سب سے زیادہ خانوادہ اور نسل رکھنے والے کو ابتر اور بے نسلہ بولا گیا، جس نے انتر منتر شو شکنتر کے گلے کاٹے تھے اسے سب سے بڑا جادوگر کہا گیا. کائنات کے سب سے عقل مند انسان کو دیوانہ، پگلا اور مجنوں کہا گیا. کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں. میرے مسلک نے سہ کے دکھایا، برداشت کر کے دکھایا. تیری سب سچی جھوٹی، لگی لگائی، بجھائی اتار، جو کچھ بھی تیرے من میں آیا تو بولا. لیکن الحمدللہ سٹیج کے اوپر بھی 20 سے زیادہ برس بیت چکے، لیکن کبھی ہزاروں گالیاں دینے والے کو بھی جواب میں ایک گالی نہیں دی. اللہ کا شکر. یہ مالک کا احسان ہے اور میرے پیغمبر کی سیرت ہے جسے بیان کرنے کے لیے بیٹھا. آج کی دعوت یہ ہے، آپ کو محبوب کی آمد کی خوشی ہے، دوسری رائے ہی کوئی نہیں. لیکن جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اس مقصد کو، مقصد آمد کو، اس پہ بھی ذرا خوشی کر کے دکھا. آغاز کرتا ہوں، گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. کلمہ پڑھنے والے، غیر مسلموں کی بات نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والے کیا کرتے ہیں کہ ماموں جی بیٹا ہویا ہے تے ماشاءاللہ ہی جڑے میرے لو فری آؤں گے، خسریاں دی فیس میں دواں گا، لوری میرے والوں. لیکن پتہ کر تیرے محبوب نے پیدا ہونے والے بچے کو، میرے نبی کی سیرت یہ ہے، ہمیشہ 4 تحفے دیے ہیں. تو نے منڈا پنڈ میں، قرب و جوار میں جس گھر میں خوشی ہوئی 4 تحفے لے کے لیا. ہمارے ہاں چھوٹی جرابیں لے لی جاتی ہیں، کئی سیٹ، پجامے کچھیاں خرید لی جاتی ہیں کہ بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے، گفٹ کرنا ہے. فراقیں لے لی جاتی ہیں،
जीरो साइज बेबी सूट खरीद लिए जाते हैं, झूले ले लिए जाते हैं, साइकिलें खरीद ली जाती हैं, छनकने तक ले लेते हैं, और जिनमें रेड़े बना के माँ बाप ने बच्चों को उठाने की बजाय धकेलना होता है वो भी खरीद के दे देते हैं। लेकिन क्या मजाल जो किसी महबूब के कलमा पढ़ने वाले ने इस बच्चे को वो 4 तोहफे दिए हों जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को पैदाइश के मौके पे उनके घर वालों के लिए उस बच्चे के लिए लेके जाते हैं। जी पता है किसी को तो जरा मजलिस में से इशारा कर दे कि आप ये 4 तोहफे देते हैं। मुबासे सब कर लेते हैं, मुनाजरे सभी कर लेते हैं, लड़ सभी लेते हैं, बातें बना लेते हैं, मुनकर व इब्लीस व गुस्ताख के फतवे जड़ने, ये माशाल्लाह जुबानें इसके लिए बहुत तेज हैं, लेकिन गुंग हो जाती हैं जुबानें कि जब सीरत की तर्ज अमल आती है। आम तो आम, बड़े बड़े पढ़े लिखे स्कॉलर उलमा, मिंबर मेहराब के वारिस, मेरे पैगंबर की मीरास का दावा करने वाले किसी के घर जाकर के नए बच्चे की पैदाइश के ऊपर वो 4 गिफ्ट नहीं दे सकते जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए थे। मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़ मुस्बत जवाब दे। 4 तोहफे सुन, आज घर ले जा। तेरे मोहल्ले में, सोसाइटी में, गांव में, कस्बे में, टाउन में जब किसी के यहाँ किसी बच्चे की विलादत हो तो इन 4 तोहफों के साथ खातिर और तवाज़ो करना। मेरा रब तुझे पैगंबर की सीरत का हुस्न अता फरमा देगा। पहला तोहफा, आप कहा करते थे बारकल्लाहु लका फिल मौहूब, बारकल्लाहु लका फिल मौहूब, कि ये जो तुझे बेटा या बेटी मिला है ना, ये मौहूब है, अल्लाह की तरफ से हिबा है, अल्लाह की अता है, रब की रहमत है, अल्लाह की नेमत है। ये जो दिया है ना ये अल्लाह देता है, ये पीरा देता फकीरा देता नहीं है। अब लड़ना शुरू कर दे, गालियां दे, औलिया का गुस्ताख बोल, तेरे मन में जो है, जो बर्तन में है वही बाहर आना है, मुझे इल्म है। लेकिन मैं फिर भी दुआ करता हूं, अल्लाहुम्मा महदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। नबी नबी करने वाले, इश्क के दावे करने वाले और दम दम पे दरूद के वो दम भरने वाले, जब पैगंबर की कोई सीरत और बात और इल्म और अमल और आपकी हदीस आती है, सांप सूंघ जाता है। छोड़ो जी, आती नहीं होती, अगर आती हो तो शायद इस तरह की बातें ना। बारकल्लाहु लका फिल मौहूब, ये जो रब ने बेटा दिया है ना, बेटी दी है, अल्लाह इसके लिए आसमानों से भी बरकत नाजिल कर दे, जमीनों से भी बरकत नाजिल कर दे। तेरी गली में, तेरे मोहल्ले में, तेरे घर में, तेरे रिश्तों में, तेरी आल में, तेरी औलाद में, तेरी नस्ल में अल्लाह चारों तरफ बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। मुझे बताइए, ये तोहफा मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ जब आप किसी बेटे और बेटी के लिए लेकर के जाएंगे तो क्या उसके घर बरकतों की कमी होगी? अगर ईमान हो कि महबूब मुबारक है, उनका कदम मुबारक है, जात मुबारक है, सर के बाल मुबारक है, पेशानी मुबारक है, चेहरा मुबारक है, आपकी जुबान मुबारक है, हाथ जिस्म आपका बदन अल्तफ एक एक अंग मुबारक है। और बाबा जी बुल्ले शाह ऐसे नहीं कह गए कि एक अख दा मुल 1.25 लाख बुलिया, पूरा यार तोला मुल्की बंसी। मेरे महबूब ने जिस बच्चे को अपनी आंख से देखा, कितना मोहब्बत भरा तोहफा दिया, और लफ्ज भी को मुश्किल नहीं थे, बारकल्लाहु लका फिल मौहूब। लेकिन क्या मजाल के उम्मती को याद हो, गाने याद कर लेगा, ढोले माइये पढ़ लेगा, मुश्किल से मुश्किल इबारतें रट्टे लगा लेगा, लेकिन नहीं दे पाएगा तो ये तोहफा नहीं देगा। दूसरा तोहफा, वरुज़िक़्ता बिर्रा, अल्लाह तेरे बेटे और बेटी को मालिक नेक बना दे, अच्छा बना दे, भले मांस बना दे, अल्लाह इसको तेरा फर्मा बरदार बना दे, नेकोकार बना दे, मानने वाला बना दे, तस्लीम करने वाला बना दे, रब से नाफरमानियों के वायरस से महफूज फरमाए। हजरात वक्त के पैगंबर की जुबान से, रहमतुल लिल आलमीन की जुबान से निकले हुए ये बोल, मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़ मुस्बत जवाब दे। पूरी दुनिया में कोई एक भी माँ बाप चाहता है कि मेरी औलाद नाफरमान हो?
لیکن بچے کی پیدائش پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے ہیجڑوں کو بلا کے، خسروں کو نچا کے، خواجہ سرا بلا کے، ڈھولکیاں بجا کے، لوریاں دلا کے، ان کے ہاتھ سے وہ بولیاں بلوا کے، اور پھر جو ہے وہ نت زمانے کی اپنی گھڑی ہوئی ریتیں روایتیں پیش کر کے امید کرتا ہے کہ کل کو بچہ تیری مانے گا، ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں وہ سب کو بھول سکتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں۔ بھلائی نہ سیرت خوشی پہ۔ تیسرا تحفہ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، اللہ جب چاہے دے دے، جب چاہے لے لے، زور تو کوئی نہیں، لیکن میری دعا ہے، یہ دعا تحفہ ہے، یہ پھول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ میرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ آقا کہہ رہے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ صحت بھی دے، عمر بھی دے، جوانیاں بھی دے، اس کے ہڈ گڈ بنے، اس کا سینہ چوڑا چکلا ہو، اس کے ڈولے بنے، ماشاءاللہ بار روب جوان بنے، اور یہ جوانیاں مانے، اور تو اس کو دیکھے اور تو اس سے خوشیاں محسوس کرے۔ اللہ تیری اولاد کو جوانیوں سے، جوانی بھری زندگی اور دولت سے، پھر آگے بیوی بچوں سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ نوازے، اور تو اس خوشیوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو۔ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ وَرُزِقْتَ بِرَّ کے بعد وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، اور پھر چوتھا تحفہ وَشَكَرْتَ الْوَاحِبَ، جس رب نے یہ مفت میں دیا ہے تو شکر کرے، شکرانے میں اس کی اچھی تعلیم کا بندوبست کرے، اس کی تربیت اچھی کرے کہ چلتا ہوا بازار میں بھی لوگ دیکھ کے کہیں اسے چنگے ماں پتر دا جو ہے چنگے ماں پیو دا پتر ہے اور اچھی نسل کا ہے۔ یہ تیرے لیے اس دنیا میں والدین کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے کہ تو اولاد بنے، نیکوکار بنے، تجھے جوانی ملے تو تیری جوانی کے اندر وہ مستانی نہیں ہو، آوارگی نہیں ہو، دیوانگی نہیں ہو کہ جس کے نتیجے میں گالیاں ہوں، والدین کے لیے شرمندگی ہو اور وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوں۔ بیٹی کو جوانی ملے اور جوانی میں مستانی ہو کے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے رسوا کر کے عدالتوں میں نکاح پڑھواتی پھرے، زنا و صفا کے اڈے کھولتی پھرے، نہیں 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 نہیں، وَشَكَرْتَ الْوَاحِبَ، تجھے رب اس نعمت کے اوپر اس کی ایسی تربیت توفیق دے کہ جو بھی دیکھے جو بھی سنے تو کہے خاندانی ہے، نسلی ہے، کسی نیک ماں باپ کی بچی ہے، بچہ ہے۔ حضرات یہ تحفے اگر ماں باپ کو رب نے دیے، بچوں کے لیے دیے، اور بچوں کو پتا ہو کہ میرے پیدا ہونے پہ ٹرانسجینڈر کو نہیں نچایا گیا، ہجڑے نہیں ہیجڑے نہیں لائے گئے، خسرے نہیں لائے گئے، خواجہ سرا نہیں آئے، اور میرے ساتھ یہ وہ نہیں ہوا، تو پھر میرے بھائی تجھے بھی ادراک اور احساس ہوگا کہ مجھے مدینے والی سرکار نے مدینے سے 4 تحفے بھیجے تھے، اور وہی محلے والے گاؤں والے رشتہ دار لے کر کے آئے تھے، اور وہ تیرے پاس تیرے گھر کی 4 دیواری پہ بھی سلامت ہوں اور تجھے یاد بھی ہوں تاکہ وہ تحفے تو دوسروں کو دے سکے۔ لیکن کیا کروں، جوان کو جوانی میں محبت بڑی ہے، عشق بہت ہے، مگر سارا منفی جا رہا ہے۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ اگلے سال زندگی رہے، آپ بھی ہوں میں بھی ہوں، جلسے میں یہاں میری تقریر نہیں ہو بلکہ آپ اپنا سبق سنائیں اور میں بیٹھ کے یہاں سنوں کہ یہ آج کے نوجوان نے 4 تحفے، 4 گفٹ جو کسی کی پیدائش پہ دینے ہیں، سیرت کانفرنس سے متاثر ہو کے محبت بھرے لب و لہجے میں محبوب کی سیرت پہ اور حدیث پہ عمل کیا تھا۔ اللہ کی قسم اس کانفرنس کی قیمت واپس ہو جائے، مل پہ جائے، لیکن میں نا امید بھی نہیں ہوں اور امید بھی لگتی نہیں ہے۔ 100 سال، 60 70 سال، 50 سال جلسے سنتے ہو گئے، اور کبھی کہہ دیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنا دو، مولوی سارے چنگا بول گئے نے لیکن پوت مینوں نہیں ہوندی۔ یہ پیار ہے تیرا؟ راہی سنا دے گا، کسی ملکہ ترنم کے تذکرے کر دے گا، مائک آگے کرے، کوئی بھی کسی بھی اینکر پرسن کا مائک آ جائے جی کچھ سناؤ تو فوری طور پہ بہت کچھ یہ سنا لیتا ہے، لیکن نہیں سناتا تو قرآن نہیں سنا سکتا، نہیں سنا سکتا تو مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا سکتا۔ بھائیو دوسری چیز آمد کی خوشی ہے، مبارک ہو آپ کو، تو ڈبل ٹرپل ہے، چلے مانا ہم کو نہیں۔ پیدائش کے بعد محبوب علیہ السلام نے اچھا نام رکھنا اور گھٹیا نام نہ لینا، یہ تیرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ،
چھوٹے ہوتے ہوئے بچے کا قصور نہیں، کسی کا نام کالو، کسی کا موٹی ٹینڈا، کسی کو کدو، کسی کو ماشاءاللہ آلو، کسی کو پالک، کسی کو پیٹھا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ. یہ تجھے زیب نہیں دیتا. تیرے منڈے پنڈ میں اگر کسی کا نام ٹیڑھا ہے تو تو نے پیغمبر کی سیرت کو سنا بھی نہیں، پڑھا نہیں، بس آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہے. اللہ کے لیے ذرا سوچ، تیرے پیغمبر کی سیرت، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے. میرے محبوب کی ایک بیوی نے آقا کی دوسری بیوی کو صرف اشارتاً کہہ کے ساتھ ایک لفظ بولا تھا. سمجھ گیا ہوں، قد ان کا چھوٹا تھا. اگر میں پیور میں اس عربی لفظ کا ترجمہ کروں تو یہ بنتا ہے کہ جا نہیں گٹھی ہے. یہ عمومی ہمارے محلے میں، سوسائٹی میں، گلیوں میں چلتا ہے. کسی کا قد لمبا ہو جائے، جا نہیں تو رہندی نہیں کتے پوڑی، جاؤ کھمبیا. تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے تو پھر گٹھا کوڈو پتہ نہیں کیا کیا. قرآن نے کیا کہا، وحی نے کیا کہا، تیرے مصطفیٰ نے کیا کہا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہاتھ سے اشارہ کر یا آنکھ سے اشارہ کر یا زبان سے بول کے کسی کا الٹ نام لے یا اس کے بارے میں کوئی گھٹیا بول گالی دے یا ایسا کچھ کر جس کے اندر اس بندے کی اپنی کوئی ہمت نہیں. اللہ نے مجھے چھوٹا بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. میرے بھائی کو رب نے لمبا کر دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے. اللہ نے کسی کو موٹا بنا دیا، کسی کو باریک بنا دیا، یہ رب کی تخلیق ہے، اللہ کو اچھا لگتا ہے. اب تو اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے تو تیری پیغمبر کی سیرت میں یہ بات تھی ہی نہیں. میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے. اگر تیرے محلے سے، تیرے گھر سے یہ تانے، یہ تشنیع، یہ نک نیم اور غلط ملت جو ہے، الٹ ملٹ نام رکھے ہوئے، اگر اس کانفرنس کے بعد آپ بدل لیتے ہیں. میں ایک دکان پہ گیا تو ایک دکان کا مالک ایک بچے کو کہہ رہا تھا، ملا گل سن. میں نے جا کے جب آرڈر لگایا، کام تھا ایک، میں کہا صوفی، کہندا کون صوفی؟ میں کہا تم. کہنے لگا مینوں کیوں کیا ہی؟ میں کہا اس وجہ تو کہ تیری داڑھی ہے. کہندا میری تے نہیں، میں کلین شیو ہاں. میں کہا تیرے اندر ہے، اودی باہر ہے، بس فرق ہے نا. بڑا غصہ کیا. میں کیا اور تینوں کی مونا کما چھلیا للہ کھاں. اگر تجھے یہ لفظ اچھے نہیں لگتے تو پیغمبر کی سنت کی وجہ سے جو نام بگاڑ کے بول رہا ہے، آج کے بعد ذرا خیال سے بولا کر. وہ جی میرا ماتحت ہے، آپ کو کیا؟ ٹھیک ہے تو باس ہے، وہ تیرے تحت کام کرتا ہے، لیکن اسے اس کے نام سے پکار، اسے اچھا لگے گا، اسے عزت دے، وہ تجھے بھی عزت دے گا. وگرنہ جو ہوتا ہے وہ دنیا کو علم ہے. اللہ کے لیے پیغمبر کی سیرت میں کسی جگہ میرے محبوب نے کسی کا نام پیار سے مزید اچھا کر کے تو بولا ہے. سیدہ عائشہ پورا نام بھی آپ لے سکتے تھے، لیکن کیا کہا کرتے تھے ترخیم سے، یا عائش، او میری زندگی، یا عائش، یا حمیرہ. کیوں کہتے تھے حمیرہ؟ کیوں کہتے تھے؟ غصے سے، نفرت سے، پیار سے کہا کرتے تھے، کیونکہ سیدہ کا رنگ جو تھا وہ پنکش تھا اور گلابی تھا. کسی کی خوبی، کسی کی بھلائی، کسی کی اچھائی، کسی کی عمدگی. آپ تو کسی غیر کے بیٹے کو بھی آواز دیتے تھے تو یا غلام ہو میرے پتر، ہو میرے بچے، او لاڈلے. اور یہاں ہم باپ بچے کو گالی کے بغیر نہیں بول رہا، شوہر بیوی کو گالی کے بغیر نہیں، بیوی شوہر کو گالی کے بغیر نہیں. ہیں دونوں کلمہ پڑھنے والے، ہیں دونوں محب، ہیں دونوں عاشق. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. کبھی ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. میرے محبوب اپنے گھر کے اندر کتا ہو تو وہی نہیں آتی. اور تو نے میں نے کتنے کتے پال رکھے ہیں اپنے دل میں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے. جناب نفرت کے کتے لوگوں کو کاٹتے ہیں، کینے، بغض، حسد، کیا کچھ نہیں. کبھی دل کو صاف کر کے سوئے کہ رحمت کے فرشتے آئیں، محبت آئے. تیرے میرے گھر کے اندر دنیا جہان کی گندگی اور غلاظت، جھاڑو کیا کریں گے، عطر چھڑکے ہوئے کیا کریں گے،
اگر وہ گندگیاں نہیں نکلی، وہ بت نہیں نکلے جن کو 21 سال میرے محبوب نے بیت اللہ کے بتوں کو نہیں توڑا، پہلے دلوں سے بت نکالے، برادری کا بت کتنا بڑا بت بنا کے بٹھایا ہوا ہے۔ اور ہم سیرت پہ میرے محبوب نے تو سیدہ زینب کی شادی جناب زید جیسے ایک غلام سے کر دی تھی، لیکن تیرے میرے اندر برادری کا بت، ہاں بیٹی بھاگتی ہے بھاگ جائے، عدالت میں جا کے نکاح کرتی ہے کر لے، نہیں پاجی میں باہر نہیں جے کرنا، اسی جٹ ہونے ہیں، اسی رائی ہونے ہیں، اسی خان ہونے ہیں، اسی رانے ہونے ہیں، اسی چودھری ہونے ہیں، اسی فلان ہونے ہیں، ایک کمی ذاتا یہ فلان، یہ تیرے میرے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تیرے پیغمبر کی سیرت کا رنگ یہ ہے، اس رنگ میں کبھی اپنے آپ کو رنگ کہ آپ نے ذات پات کو معیار نہیں بنایا، تقوی کو معیار بنایا، تقوی کو معیار بنایا۔ حضرات آگے بڑھیے، ہر گھر میں غمی لکھی ہے، آتی ہے، موت آتی ہے، کیا تیرے میرے گھر میں آمد مصطفیٰ صرف انگوٹھے چومنے تلک، آنکھوں پہ لگانے تلک، آپ کی محفل سجانے تلک، اسی حد تلک ہے آمد؟ نہیں، پتہ کر کیا تو سکرات کے لمحات میں اپنے کسی رشتہ دار کو کلمہ پڑھا کے کہتا ہے کلمہ شہادت؟ میں نے نہیں سنا، میں نے نہیں سنا۔ جب چار پائی اٹھائیں گے پھر سارے حاضری لگوانے کے لیے کلمہ شہادت بولتے ہیں، سو لیٹ تیرے پیغمبر کی سیرت میں چار پائی اٹھاتے ہوئے کلمہ شہادت نہیں ہے۔ سکرات کے لمحات میں حکم ہے لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ۔ محبوب جب اس حالت میں تھے، سید عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے آقا و مرشد کو سنا، آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ الا ان للموت لسکرات۔ اتنی بڑی ہستی اور ذات بھی سکرات کے لمحات میں کلمہ پڑھی اور ساتھ میں کہہ رہی ہے رب اعنی علی سکرات الموت، موت کی تلخیوں سے اے میرے رب تیرے علاوہ بچا کوئی نہیں سکتا، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما۔ لیکن نہیں بولے گا یہ، اس وقت یاسین پڑھوا لے گا۔ اگر وفات ہو گئی ہے تو سنت یہ ہے کہ سنت کے مطابق اپنے قریبی کو غسل دے، شوہر بیوی کو غسل دے۔ ہے تیرے پاس یہ سنت، تیرے نبی کی سیرت؟ تیرے میرے پاس تو مسئلہ یہ ہے کہ بیوی فوت ہو جائے تو فوری طلاق ہو جاتی ہے، شوہر چہرہ نہیں دے سکتا، شوہر چارپائی کو کندھا نہیں دے سکتا، شوہر جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ اسے قبر میں نہیں اتار سکتا۔ اور تیرے محبوب 27 صفر کو جو وہ ہے آخری بیان ہے آپ کے، آپ گھر آئے ہیں اور سیدہ نے فرمایا ہے واہ راسا محبوب آج سر بڑا دکھ رہا ہے، ہائے میرا سر گیا۔ آقا نے کیا کہا بلانا واراسا، میری عیش میری زندگی، آج مجھے کتنا درد ہے سر میں، اگر آپ کو پتا چل جائے تو آپ اپنا درد بھول جائیں۔ پھر میرے محبوب نے مزاح فرمایا، محبت فرمائی، اور پیغمبر مزاح میں بھی بولے محبت میں بھی بولے تو حق بولتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ کبھی اس محبت کو بھی لے، آقا نے بڑے پیار سے بولا ما درک لو مت قبلی، او میری اہلیہ، او میری بیوی، او میری زندگی، او میری عیش، میری حمیرہ، یہ درد سر ہے نا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ موت آ جائے گی۔ ما درک لو مت قبلی، اگر موت آ بھی گئی تو تیرا کیا نقصان ہوگا؟ تو مجھ سے پہلے فوت ہو جائے۔ لغسلتک، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا شوہر اپنے ہاتھوں سے تجھے غسل دوں۔ تیری زندگی میں اللہ تبدیلی لائے، اللہ سیرت کے رنگ دے، اللہ تجھے گالیوں سے فرصت دے، اللہ تجھے نفرتوں سے کینوں سے، امتیوں کے بنائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں سے ہٹ کے کبھی پیغمبر کے دیے ہوئے ضابطے پہ خوش ہونے کی توفیق دے۔ تیرے ماتھے کی اور جبین کی سلوٹیں اللہ کبھی ان کو محبت والی کر دے، اور کبھی تیرے چہرے پہ خوشی آئے یہ جملہ سن کے ما ذرک لو مت قبلی لغسلتک، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بیوی ہونے کے ناطے میں خود شوہر اپنے ہاتھوں سے تجھے غسل دوں۔ یاد رہے کہ کسی بھی عورت کا سب سے بڑا پردہ ستر اس کا شوہر ہوتا ہے، بھائی نہیں ہوتا، باپ نہیں ہوتا، بیٹے نہیں ہوتے، حتیٰ کہ بیٹیاں بھی نہیں ہوتی۔ ماں کا پردہ ہے ایک، پیغمبر نے سکھایا، اور پیغمبر کی بیٹی نے خود کہا تھا علی مجھے غسل خود دینا۔ جن کی تربیت میں پلی تھی بول بھی انہی کے تھے، سیرت بھی انہی کی تھی، ادا بھی انہی کی تھی۔ ثم کفنتک، تجھے کفن بھی اپنے ہاتھوں سے پہناؤں، ثم صلیت علیک،
میری عیش پھر تیرا جنازہ بھی میں پڑھاؤں. کرو تیاری. جنہ دے ویاہ ہوئے جے ذرا ایک واری چہرے تے دسن ڈے نے ہاتھ بکھاؤ. جنہ دے ہوئے نے باقیاں لی دعا کران اللہ تعالی. شرمیلے منڈیو کی گل ہے؟ جنہ نے نہیں چکے آتے ہوئے نے نہ ہویا ورگا یا تنگ جے دعا کر دینے کوئی گل نہیں انشاءاللہ اللہ حالات سدھے کر دے گا. ایڈیا بھی دل چھوٹا نہیں کرو. میری محبت کا محبت جواب دے, منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے. کرو خالہ نال وعدہ اللہ جی سیرت کانفرنس سنن آئے ہیں تے انشاءاللہ جنازے دیاں دعاواں یاد کران گے تے جے ساڈی بیوی ساڈے تو پہلے ٹر گئی تے جنازہ آپ پڑھاواں. مڈو مڈ بنو ذرا ٹلی ٹلی انشاءاللہ دے ذرا اچھی کو کھنگورے مار کے ماشاءاللہ خوشی ہون ڈئی ہے نا پہلے ٹرے گی. تو اڈے لئے بھی دعا کرنے اللہ کوئی اور بندوبست فرمائے. جی میں نے نا ایک پروگرام کے آخر میں دعا کر دی ان لوگوں کے لیے جنہاں نو رنڈوے کہی دا. تو یقین کرو گل لگ کے کنی دیر روندا رہیا کہندا جی اننے سال تو رنڈواں اج تک میرے بارے نے کسے دعا نہیں کی. پہلے ہو تسی جنہاں نے کی. تو میرے بھائی میرا کیا جاتا ہے, میرے محبوب کی سیرت ہی ایسی. ثم صلیت علیک, تیرا جنازہ میں پڑھاؤں. ثم دفنتک, اپنے ہاتھوں سے میں قبر میں اتار کے تدفین بھی خود کروں. یہ ہے تیرے پیغمبر کی سیرت. مولوی کو فتویٰ لین ٹر جا 3400 تینوں جیڑیاں نا وہ تھے فقاہتاں سمجھائے گا, لیکن کی مجال جیسے حدیث نو سامنے رکھ کے کہے کہ نہیں وہ تیری ہے, وہ تیری ہے, وہ تیری ہے. وراثت میں حقدار جا کے مسئلہ پوچھو جی ہاں ہاں تیرا حصہ بن دا ہے, او میں طلاق ہو گئی اللہ کے لیے کچھ کیجئے. یہ عورت شوہر فوت ہو گیا ہے, نہیں طلاق ہوگی فارغ ہو گئی. یہ بیوہ کس کی ہے, یہ وارث کس کی ہے, اس کو حق جو سیرت نے دیے ہے کیسے چھین رہا ہے. آگے چلی جائے ذرا پتہ کر. اگر محبت ہے نا تیری محبت پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں, تو جو مرضی کہہ لے, تجھے چھٹی ہے. تیری گھٹی ایسی ہے, تیری تربیت ایسی ہے, تیری مجبوریاں ہیں, اس کے بغیر تیری تقریر نہیں سجے گی, اس کے بغیر تیرا بیان نہیں مانا جائے گا, وائرل نہیں ہوگا, لوگ بلے بلے نہیں کریں گے. تیری مجبوریاں ہیں کہ تجھے داد بھی اس پہ ملنی ہے, ویل بھی اس پہ ملنی ہے. لیکن مجھے میرے مرشدوں نے ایسا نہیں سکھایا. میرے مرشدوں نے گالی نہیں سکھائی, صرف الزام نہیں سکھائے. محبت کا محبت جواب دے, منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے. بتا اپنی قوم کو سنت کے مطابق. کتنی خوشی ہوتی ہے جب میں نے پہلی دفعہ استنجا کرتے ہوئے بے شک عمر گزر گئی ہو, لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو, جس قوم کے پاس پہاڑ تھے پتھر تھے, کیسے بتایا کہ استنجا کرنا ہے تو کتنے پتھر کتنے ڈھیلے استعمال کرنے ہیں, کیسے سیرت کا رنگ چڑھایا. پانی مل جائے تو فابہا زبردست, اگر یہ چیزیں میسر ہیں تو ٹھیک, اگر نہیں گوبر کا ہڈی کا استعمال نہیں کرنا. اگلے دن ایک نوجوان کو ملا, بیچارہ بڑی تکلیف میں اور شدید تکلیف. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی ایک جگہ پیشاب کیا ہے اور میں نے وہ وٹوانی کے طور پہ جو چیز استعمال کی ہے وہ کوئی ٹھکری تھی, میں کر بیٹھا ہوں, اسی سے ہی جو مجھے تکلیف ہے. بڑے سارے علاج کروائے, آرام نہیں آ رہا, پیپ پڑی ہوئی ہے, بہت زیادہ بری حالت ہے. تو تیرے محبوب نے بڑے بڑے تحفظات بھی سکھائے, دعا سکھائی. ایک گھر گئے جناب, آئیں بہت بری حالت ہے, دم کر دیں, ایمرجنسی ہے, فوری آ جائیں. گئے, کیا ہوا ہے؟ اے جی واش روم گئی ہے تے واپس نکلی ہے تے اے حالت ہے, دندنا پئیاں نے تے پٹھی تار شے نو توڑی جاندی ہے, کٹی جاندی ہے. پوچھیا ہے بات دعا پڑھی سی, کہندی مولوی صاحب کیڑی دعا, کیڑی دعا؟ جب تجھے نبی کے اوپر عشق بھی ہے, پیار بھی ہے, محبت بھی ہے, سورت کا بیان بھی ہے, نعتیں بھی ہیں, بہت ولولہ ہے, جوش ہے, گھر میں میلاد کرواتی ہے, لیکن واش روم جاتے ہوئے تیرے پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث.
उम्मती अगर ये याद कर ले और ले ले तो छोटा तोहफा नहीं है कि अल्लाह मैं तुझे अपने सुपुरदारी में देने के लिए अपना बड़ा मान रहा हूं। वो यारो जे बारिश हुंदी होवे सिर ते छतरी लै लईए ते वो भी छिट्टां तो बचा लेंदी। नहाउण लग्या जदों पहले हमाम हुंदे सी ना, नाई ने लिखिया हुंदा सी अपना कीमती समान मेरे हवाले कर दो, बाद च ना किया उत्थे घड़ी फड़ा के ना ते बड़े मुतमैन होईदा सी कि चल यार घड़ी कीमती ओनू फड़ा छड्डीए, परसे नू दिता विच पैसे इन्ने ने, ये हुण ख्याल रखेगा। सामने दुकान खुली होवे ना, नमाज पढ़न जावे हाई साहब ते कहंदे पुत्र जरा मेरी दुकान ते भी ख्याल रखी, ते मुतमैन हुंदा कि पीछे मैं कह आया। तूने जब रब को कह दिया अल्लाह मैं जिन के इलाके में चलाऊं वो शरीर जिन है, शरीर जिन्नात है, और ये उनकी जो है वो गिजा की जगह है, रिहाइश की जगह है, रहने सहने की जगह है, अल्लाह मैं उनकी वादी में चलाऊं, अल्लाह मेरे वजूद की, मेरी इज्जत की, मेरी आबरू की, मेरे पर्दे की हिफाजत फरमाना, अल्लाह तेरे हवाले, तेरी सुपुर्द। रब की सुपुर्द की हुई चीज कभी जाये नहीं होती। तूने यकीन से कभी सीरत के इस रंग को लिया होता, खुद को इस रंग में रंगा होता, तेरी जिंदगी में हुसन ना होता, आमद का मकसद पूरा ना हो जाता। लेकिन हम तो इतना भी नहीं कर पाए, दायां कदम तेरे महबूब पहले अंदर नहीं रखते थे। वाशरूम ते आपां नूं जदों चढ़ी हुंदी उस वेले कदी सोचिया भी किहड़ा पैर पहले अगे रखना। एक नूं मैं कह बेटा, कहंदा मौलवी जी तुसीं हुंदे हो वेले, तुहानूं इन्हां कम्मां दीयां लम्मीਆਂ फिकरां, सानू तो 24 घंटे काम का तोना चढ़िया, तो उस वेले सानू सोचदी कि असीं किहड़ा पैर पहले रखना है। तो मैं क्या जी फिर जो आ हालात हुंदे ने ना, फिर उदों भी ना सद्या करो, उदों भी की अल्लाह दी सुपुर्द, फिर चलण दे जिद्दां चलदा। आओ जी दम कर दो, कुछ कह दो, तवीज दे दो, कोई धागा कर दो, कोई पानी पड़ के दे दो, कोई फूक के दे दो। पहले किया होता, कभी निकलते हुए दायां कदम बाहर रख के गुफरानक पढ़ने की तौफीक हुई? भाजी की करिए, बस नहीं सीखिया, गालां सीख लिया, मंदा सीख लिया, वन सवनियां बोलियां सीख लिया, नहीं जुबान पे चढ़ी तो पैगंबर की सीरत की चढ़ी। पाकी पलीदी के मसले का पता नहीं। कल सवाल आता है जी, एक ईसाई औरत कुरान मांग रही है पढ़ने के लिए, मैंने उसको इस्लाम की दावत दी है, दे दूं? मौलवी ने फतवा दे दिया, ना 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 ना, गैर मुस्लिम ने, नापाक ने, ते पाक कुरान नहीं उन्होंने दई। कमलिया किन्नी क देर सलात च रहे, समझ पता कर। कुरान मजीद ने जो खबर दी है ना, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, ये नहीं का सीगा नहीं है जनाब, जरा सरफनाफ पढ़, और अगर पढ़ी है तो बेड़ा गर्क नहीं कर, खबर है ये, और खबर में हमेशा सच्चाई होती है, झूठ नहीं होता। अगर ये खबर है और माना ये है कि कुरान को सिर्फ वही छूते हैं जो पाक हैं, तो फिर तेरे रब के कुरान की खबर के अंदर झूठ साबित होता है। जनाब अल्लाह के लिए मुआफ कर दे कुरान को, रहमान को, तेरे रब से बढ़ के सच्चा कोई नहीं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, कुरान से बढ़ के सच्चा कलाम कोई नहीं है। तूने कैसे कह दिया है कि ला यमस्सुहु, कुरान नो सिर्फ पाक लोग छूण, नहीं ते आयत च लिखिया है कि नापाक लोग नहीं छूण। किसने कहा है? खबर है ये, इल्लल मुतहरून, रूह की ज़मीर कुरान की तरफ नहीं, लोहे महफूज की तरफ है। मुतहरून से मुराद ये इंसान नहीं, फरिश्ते हैं। लोहे महफूज को सिर्फ फरिश्तों की अप्रोच है, ये खबर दी गई है, नहीं है किसी और की अप्रोच वहां तक, अल्लाह ने नहीं दी, तो फिर कैसे कर ली? इसलिए अगर कोई गैर मुस्लिम आएगा, मेरे महबूब ने मस्जिद नबवी में नजरान के ईसाई बिठाए कि नहीं बिठाए, तो साडी मसीह तो दूजे मसलक का बंदा वड़ जाए तो धोंदे फिरने, तो नहीं मेरे वीरे, इदा दे काम नहीं। कलमा पढ़ने वाले सब पैगंबर को मानने वाले, खुशियां मनाने वाले हैं, लेकिन खुशी का तकाजा यह है कि मेरे महबूब की सीरत को भी खुशी खुशी ले ली। इसमें कोई है नाराजगी वाली बात? मुताले के लिए, स्टडी के लिए जब आप उसको देंगे नहीं, कोई दूसरा गैर मुस्लिम पढ़ेगा नहीं, उसको देखेगा नहीं। कितनी दुनिया है जो कुरान मजीद छापती भी है गैर मुस्लिम है, प्रिंट करती है गैर मुस्लिम है, दुनिया में बेचती है भेजती है गैर मुस्लिम है, और तू यहां अदब के दायरे में रह के ना 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 ना, ना इनको कुरान नहीं देना, तो फिर क्या देना है? उनके हाथ में हीर थमा दे, कुछ और सैफुल मुलूक दे दे, किस्से कहानियां वो किताबें दे दे, कोई नावल डाइजेस्ट दे दे। सबसे पहले तेरे महबूब ने जब वो हबशा की वादी में ये
مکہ سے آگے جدہ ہے، جدہ میں سمندر کے دوسرے کنارے پہ حبشہ ہے۔ وہاں جب عیسائی تھے اور جناب جعفر طیار سے بات چیت ہوئی تھی تو ان کو کیا پیش کیا تھا؟ قرآن۔ کہہ سکتے تھے ان کی تو سماعت ہی پاک نہیں، یہ تو باب وضو ہی نہیں ہے، ان کو قرآن کیا سناؤں؟ نہیں، قرآن مجید پیش کیا جائے گا، دیا جائے گا، جس قوم کی جو زبان ہے اس کے ترجمے میں دے، انہیں کہہ کے پڑھ دیکھ، رب دل پہ لگے ہوئے زنگ اتار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے بڑے سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ تیرے محبوب نے نکاح کے موقع پہ کتنی محبت ہے تجھے آقا سے، پھر زنا کیوں ہے، صفا کیوں ہے؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کو محبت ہے، جوانی ہے، نکاح کرے۔ زنا و صفا نہیں، یہ میری امت کا وتیرہ نہیں ہے۔ آج ٹرانسجینڈر قانون کیوں پاس کروایا جا رہا ہے؟ بل اور ایکٹ کے اوپر کیوں محنت ہو رہی ہے؟ کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے، مارکیٹ میں جناب ڈیمانڈ ہے۔ کس نے پیدا کیا؟ آپ نے اور میں نے۔ کون ہے یہ کلمہ پڑھنے والے؟ کون ہے امتی؟ بوڑھا دادا بھی امتی ہے، اور بوڑھا اس کا بیٹا ہو چکا ہے وہ بھی امتی ہے، اس کے بیٹے کے سر میں بھی تولے آ چکے ہیں وہ بھی امتی ہے، آگے پوتا جوان ہے وہ بھی امتی ہے، پڑ پوتا چھوٹا بچہ ہے وہ بھی امتی ہے۔ یہ 4-5 پیڑھیاں اکٹھی بیٹھی ہیں، اور شادی ہے، رات کو ماشاءاللہ مہندی ہے، اور یہاں آ کر کے جس کا ٹائم لیا گیا ہے وہ اچھا خاصا مرد تھا، لیکن ہیجڑے کے روپ میں میک اپ وغیرہ کر کے، وگیں شگے لگا کے، بال لگا کے، بن سور کے زنانے لباس پہن کے اس کو پروموٹ اتنا کیا گیا ہے، لاکھوں میں ایک نائٹ کی بکنگ ہوئی ہے، ویلے الگ سے ہیں ماشاءاللہ، بڈھے بابے بھی نال انہوں پھڑ پھڑ کے ہتھاں چ نچ دے تے گھوم دے تے پھر دے، اے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہو رہی ہے۔ یہ اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ یہ تربیت کر کے گئے تھے تیرے آقا، شرمندگی نہیں ہوتی، افسوس نہیں ہوتا، اس وقت دین سائٹ پہ کر دیا جاتا ہے۔ کل جب مولوی کو نکاح پڑھانے کا وقت آنا ہے اور اس نے کہنا ہے حق مار لکھیے، اور بیٹی نے کہہ دیا جی میں نے حق مار میں عمرہ لکھوانا ہے، لو جی یہ کیڑی کو گل ہے؟ شرعی نکاح دے وچ شرعی جڑا حق مار لکھو 32.5 روپے۔ یہاں کہ تو ٹھس ہو جاتا ہے، جہاں مسجد کو رسید دے، مسجد کو 10 روپے بھی دیتا ہے، مولوی جی رسید کٹیا جے، کیوں؟ ایک کتے بوتل نہ پی جائے، کہندا 10 دی کیڑی بوتل ہوندی جڑی میں پینی نہیں، تو رسید کٹ۔ تے جڑے خسرے تے ہی جڑے تے ٹرانسجینڈر تے خواجہ سران ہے، انہاں تے ماشاءاللہ 5-5 ہزار دے نوٹاں دیاں دتھیاں ایویں کھلار کے سٹدا ہے، نال بب 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 کردا ہے، او تو کہندا بابا ماں بڈھے باری میں مینوں کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ وہ اپنے پتر نو آئے تو جڑا چھوٹا جا پوتا کل نو تیار ہون ڈیا تیری نرسری، یہ کی کہے گا؟ کیا بات ہے، یہی میرا ابو کل نو میلاد کراوندا سی، نبی دی خوشی مناوندا سی، اج ساریاں بھول گئے۔ اور رب کے لیے ڈرو یار، اللہ کے لیے کچھ۔ اس حمام میں آپ بھی ننگے ہیں، میں بھی ننگا ہوں، پوری قوم ننگی ہے، قوم کی ڈیمانڈ ہے تو ٹرانسجینڈرز کو الگ کیا گیا، اسی پہ بل اور ایکٹ بنے۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا کہ ایک بندہ اپنے بچے کو پڑھاتا ہے، 16 سال یونیورسٹیوں میں دھکے دلواتا ہے، فیسیں بھرتا ہے، ڈگریاں دلواتا ہے، مدرسے میں بھیجتا ہے، حفظ کرواتا ہے، سارا کچھ کروا کے اینیاں ساریاں دتھا جدوں ڈگریاں دا لے کے جاندا ہے تو چک کے ایداں مار دے نے تیرے چ صلاحیت ہی کوئی نہیں۔ اوے فائن آرٹ کیتا ہی نہیں جی، نہیں کیتا۔ پھر تیرے فیصلہ آباد دی ایک فائن آرٹ دی بچی او ٹک ٹاک کر کے پوری دنیا نو ٹاپ کر جائے، تو پھر بچیاں نے کی قرآن پڑھنا ہے، تو کی حدیث پڑھنی ہے، تو کی سیرت پڑھنی ہے، تو کی سیرت دے رنگ چ رنگیا جانا، کیڑی جنت انہاں لبنی ہے، انہاں پھر ادھر ہی جانا جداں دی تیری مارکیٹ تو ڈیمانڈ پیدا کرتی۔ اللہ کے لیے سوچ چینج کر، تبدیلی پیدا کر۔ یہ شکوے نہیں ہیں، یہ تانے تنوڑے نہیں ہیں، یہ ضمیر کو جھنجھوڑ کے جگانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری من حیث القوم عادت ایسی ہو گئی ہے، نام نبی کا ہے، غلام سبھی کا ہے، ہتھ کار ولے دل یار ولے، اکھیاں کسے ہور نال تے وکھیاں کسے ہور نال کوئی کرے نا بی بی تے سارے تانے دین گے جی ہر جائی ہے، بندہ کرے تے ہر جائی ہے، 2 نمبر ہے۔ نام نبی کا، غلام سبھی کا، گلاں آقا دیاں، طور طریقے غیر مسلمان دے، یہود و نصارہ کے، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، اب
अपनी जिंदगी में तब्दीली कर। मैं 7.5 अरब या 8 अरब लोगों को तो नहीं बदल सकता, मैं कम से कम अपने जुस्से और वजूद और सोच और फिक्र को तो बदल सकता, इसे सीरत के मुताबिक ढाल सकता। जब मार्केट में डिमांड खुसरों की है, हिजड़ों की है, नाचने वालों की है, गुलकारों की है, महपारों की है, फनकारों की है, फिर वहां तेरे मौलवी की क्या हालत है। एक निकाह पे गए, निकाह मैंने पढ़ाया तो वो जो रजिस्ट्रार था कहने लगा भाजी अगे तो मैं हुंदा सा कोई निकाह पढ़ाउंदा सा, मैनू कोई 3 4 5 लभ जांदा, चलो बच्चों की रोटी रोजी, मेरा तो और काम ही नहीं, आज निकाह तुसी पढ़ाता। मैं क्या मैं नहीं लेता, आप ही लेंगे। उनको कहा अच्छी पार्टी थी, सहंदी सी, खांदी पींदी सी। मैं कहा यार इन्हू करो खिदमत 5-10। लो जी उथू एक परत नूं किन्ने दा मिलदा है? मैं कहा जी ला लो साहब परत किन्ने दा लभदा है? वो जी सिर्फ इन्ने दा। अच्छा जी टैक्स कितना जी? बस इन्ना। इन्हू तो 500 ही काफी है, 500 काफी है। मैं कहा ठीक है शाबाश। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹੁਣ ਹੱਕ ਮਾਰਵਾਰੀ ਸ਼ਰੀ 32 रुपए कर दो, ਤੇ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ 500 ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ये है तेरी सीरत, ये है तेरी तरीकत, ये है तेरा मजहब, ये है तेरा दीन, ये है तेरा उम्मती होना। नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। डुल्ले बेरा दा की है, वापस पा लो, मोड़ा ये खुशी गमी में, दुख सुख में। तेरे महबूब की सीरत में नमाज थी, तेरे यहाँ नमाज है, नमाज का रिवाज है, क़ियाम में आराम था है, रुकू में खुशू था है, सजदू में खुजू था है, तशहुद के अंदर बड़ी आजिज़ी इनकिसारी थी है। इत्थे तो माशाअल्लाह पहले पढ़ते नहीं तो जेड़ा पढ़न भी टुर जाए ना वो भी वेंदा रहिंदा गिणदा रहिंदा पक्खे किन्ने लगे। ए कंडीशन है साडी। तो सोच पिछे की चलदी हुंदी है, मोबाइल घर रह गया किते बेगम चेक ही ना कर, गमे जिंदगी दमे जिंदगी रमे जिंदगी समय जिंदगी गमे रम न कर समय गम न खा के, यही है शान कलंदरी, यही है शान पैगंबरी। ये थी तेरे मेरे महबूब की नमाजें, फिर तूने देखी नहीं है, तूने कभी पढ़ी नहीं है। तेरे महबूब रोजा रखते थे, अज दे नौजवान दा पिता पानी हो जाता है। सीरत कॉन्फ्रेंस पे बहुत कुछ कर लेगा लेकिन रोजा रख। मौलवी जी तुसी एसी गड्डी च बहना, एसी च उतर के एसी कमरे च सौ जाना। मौलवी जी तुसी रख सकते हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਢਲਾਈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ तो रोजा रखना पाए, क़यामत की आग तेरे मेरे लिए बराबर है, वो फर्क नहीं करेगी जनाब। रोजा तेरे नबी का हुक्म है, आर्डर है। तू होटल में बैठ के आर्डर दे, बहरा तेरी बात ना सुने, 5 सुना के होना है। वक्त के नबी का लगाया हुआ आर्डर उम्मती पे, अजान के वक्त नमाज के लिए उठे ना, गाहकों को तरजीह दे और फिर कहे अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो फिर इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। ज़कात दे, वो जी मेरा फुला मसलक है, मेरे मसलक में ज़कात नहीं है। और रब से डर, तेरे नबी का एक ही दीन एक ही मजहब था। अगर सैयद हो के मेरे महबूब ने ज़कात का निजाम नाफिज करवाया है तो तू कहां से आया? 100 में से 2.5 रुपए निकाल दे, तेरे लिए पाकीज़ा बन जाएगी तेरी कमाई। हलाली बच्चे हरामी काम नहीं करेंगे। जब 2.5 रुपए मिक्स करके देगा, गरीब का माल खाएगा। फिर याद रख के हराम की कमाई गंदे बर्तन च तो मां साग नहीं पा के देंदी, नाली च थोड़ा जिहा डोब के खड़ के कहो ना मां नूं कि माई आ साग दी डोई पाई, और डोई जिहड़ी है ना हत्थां ते गुट्टां ते सिੱਟੂ भी आ गई है, पहले भांडा तो साफ लिया। गंदा जिस्म, नजस जिस्म, गंदा माल, और उसमें हम माशाल्लाह उम्मीद रख रहे हैं कि ये हज उम्रे के लिए जाते हुए मसला बनता है, करोड़ों लगा के माशाल्लाह कभी थाईलैंड जा रहा है, कभी यूरोप जा रहा है, कभी अमेरिका जा रहा है। वो की है जी अल्लाह ने दिता तो फिर बंदा एंजॉय भी ना कर। पता कर कभी ईमान की किस हालत में है, कितना गिर गया है, सिलाब क्यों आते हैं। फिर मुफ्ती कहते हैं नहीं जी अजाब नहीं है। इससे बड़ा और अजाब क्या होगा कि रब मुंह में आया हुआ लुकमा वापस ले ले, छीन ले, पक्की फसलें रब छीन ले, तैयार नस्लें छीन ले, बने बनाए घर रब छीन ले, छते मेरा रब उड़ा के रख दे, बेबस लाचार और आजिज कर दे, लखपति को कखपति कर दे। झटके पे झटके, अभी भी कोई नहीं, अभी भी कोई मसला नहीं। बिजली का एक झटका लगे ना, वो फ्रिज बंद करी पुत, और मोटर का बटन चुक दे, की होना है? वो यार किते साड़ी ना जाए,
यहां तेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान एक झटके पे जलता है, रब झटके पे झटका दे रहा है और तेरा कुछ भी नहीं हो रहा, परवाह कोई नहीं, रूटीन बन गई है। तेरे महबूब सिर्फ बादल देखते थे तो सीरत यह है फौरन सब कुछ छोड़ के परेशान होके मुतगय्यर रंग हो जाता, रंग फक हो जाता, और मेरे महबूब आकर के नमाज में खड़े होके रोने गिड़गिड़ाने आजियां करने लगते। असहाब ने पूछा महबूब मौसम बड़ा अच्छा है, बड़ा जबरदस्त माहौल बन रहा है, बादल और घटाएं हैं। कहा मेरे सहाबा इन्हीं बादलों को देख के पहली कौमें खुश हुई थी, बाहर निकले थे कि साया हो गया है, अभी बारिश बरसेगी, अल्लाह रहमत करेगा, नहाएंगे। अल्लाह ने उसी बारिश को अजाब की बारिश बना दिया, पत्थर बरसा दिए, रब ने पानियों के अंदर डबो के रख दिया। कौम नूह को देख लो, फिर उनकी रब ने नस्लें मिटा के रख दी। जब मैं बादल को देखता हूं तो मुझे फौरी उन कौमों के अजाब याद आ जाते हैं। आपको मुझे कभी हुआ किसी को देख के इबरत पकड़ी? फाताबिरु या उलिल अबसार कुरान पैगंबर पे उतरा था। हजरात आज जितने मसाइल हैं, घरों में लड़ाइयां हैं, तेरे मेरे खड़े किए हुए हैं, क्योंकि हम सीरत से दूर हैं, आका की आमद पे बड़े खुश हैं, लेकिन महबूब ने जैसे बेटी को हुकूक दिए, आप सुन रहे थे, वो कोई देने को तैयार नहीं है। सठियाले जो पौधा पुट के मुंडे पिंड लाइए ना कोई, या नर्सरी चो लिया के तो लाउंदियां लिया के दौरान वो भी मुरझा जाता है। जिसे 30-20 साल एक जगह रखा पली थी, उसे नए घर में लाके अगले दिन ही भाजी बिल्कुल सेट हो जाए। जेड़ी पुत्र ते औलाद तेरे को 20 साल सेट नहीं हुई, अगली आन के एक दिन च कर दे। तूने फिर सीरत के रंग पड़े ही नहीं है। अल्लाह के लिए अपने शोबे पे नजर सानी कीजिए। आप जो भी करते हैं, मैं बात को खत्म करूं, जेड़ा भी काम कर दे जी ओदे च सीरत ले आओ। बोर कर दे जी, नलके लाउंदे जी, इसमें इतना पता कर ले कि हलाल क्या है, हराम क्या है। हलाल सिर्फ इतना है 120 फुट दसिया जाए तो फिर 120 फुट कर दो रिज़्क़ हलाल। जे 120 की बजाय 119 फुट करके कहते जे पैसे ले जे 120 फुट दे, आपके दूध के ड्रम में पेशाब का कतरा चला गया, जनाब चला गया। अगर वो पीने को दिल नहीं कर रहा तो ये भी, चाय में मक्खी चली जाए कप रेड़ देंदे ते माशाअल्लाह घ्यो दे विच चूही मार जाए तो कहंदे इन्नी क ला के सड़ दे, बाकी खा लेने। खैर सज्जे खब्बे ते नहीं सी ना। जनाब दूध बेचते हो जी, मैं दूध बेचता हूं। कौन हो? उम्मती हूं। किन के हो? आका सैयदी मुर्शिदी के। क्या बात, आगे टुरो। आ यार ठंडा क्यों? वो मौसम खराब है, फिर तेन पता भा मझां ते तत्ता तत्ता दुध दिंदियां ते उदां दा फिर उत्ते झाग शाग मारन लई फिर वो हिसाब है 5 किलो चवाई दा 4 पिछे रह जांदा ते फिर हुण इन्ना घाटा कौन खावे? ओनू फिर ठंडा भी ते करना ना। इत्थे लियाउण ते बुलाक बर्फ दा पा लिया, हाले भी नहीं रजिया। इन्हें जिन्हों अगे वेचिया माशाअल्लाह मेरे घर दे बाद मैं टूटी लवाई सी भी चलो लोकी पानी शानी भरन, वो सारे दुध ही उत्थे आण के वो बाहरों खोली। फिर माशाअल्लाह करीब एक जगह ते पानी सी, वो बाकी तुहानू मिसालां दा पता है जी, डड्डू तारा है जी, वो है हो गया जी, फलान हो गया। कौन है? उम्मती है। साइकिल च हवा भराउण दे 5 रुपए नहीं सी हुंदे, किसी ने मशवरा दिता दुध दा कारोबार शुरू कर। कहंदा जी वो क्यों? कहंदा जब तक चिट्टा दुध दे लोकी पैसे देंदे ही। जिन्ना लोगों ने रेट लाया हुआ ना 120 एक मिसाल है, तो तू ओदा अद्धा करके 60 लिख के लिख दे, असली ते खालस दुध ते मिलावट करन वाले नु 10,000 नकद इनाम ते नाल पीछे हदीस लिख दे मन गशना फलैसा मिन्ना, मिलावट करन वाला साडे चों नहीं बहुता विकेगा। ठीक 5 महीने पहले लोकां तू पैसे लैण दिया सी, यार हवा भराणी है 10 रुपए ते 6 महीने बाद मैं टिंड वेखी। मैं कहा भाजी की होया जे? कोई गर्मी दाने निकले जे, कोई गर्मी मना रहे जे? कहंदा मैं उमरा करके आया। मैं क्यों किवें? वो कहंदा जी रब दियां रहमतां ही बड़ियां होईयां ने, दुध बाल बल्ले। क्या बात है। तेरे नबी ने कहा था मिलावट करके लुकमा दे बच्चों को, न तू मेरा न तेरे बच्चे भले, उनका कसूर नहीं है। जनाब कपड़ा बेचते हो, फैसलाबाद में रहते हो जी, लिखा होता है मीटर दे गज रहा है ते गज भी वेख्या ते चिब्बा दो पासों मुंह तान। मैं क्या इहदे लक नूं की होया? आ कहंदा यार उत्ते पैर आ गया, डूंग च पिया सी, कुब निकल गया ते माशाअल्लाह मुंडे ऐसे रखे ने कपड़ा नापण लई। बाजी आओ वेख लो, और बाजी आ भी चंगा जे
ایਦਾਂ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਿਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 7 ਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ 5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ہے سیرت آمد بڑی خوش، اللہ کے لیے اس قوم کی حالت بڑی خراب ہے، اسی وجہ سے اللہ نے قوم شعیب کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تو پنڈ چ ماشاءاللہ اللہ بھلا کرے، میں راتاں نوں جدوں لنگنا نا ہن بھی میں 5-7 پنڈاں چوں لنگ کے آیا، حالانکہ میرا رستہ سیدھا ہی سی، میں کہا چلو ٹائم ہے جاندے جاندے کچھ پڑھ جائیے، ویکھ جائیے قوم کی کردی رات نوں کلمہ پڑھن والے۔ ربیع الاول دا مہینہ ہے تے جدن لگی نا ماشاءاللہ کوئی بھی کانفرنس تے سیرت تے کوئی میلاد، اوتھے انہاں بچیاں نہیں ماشاءاللہ مان نہیں ہونا تے اکثر میجر پنڈاں دے وچ بچے روڑیاں تے بیٹھے باہر نا، پنڈاں دے باہرلی سائیڈ تے جڑی سڑک تے روڑیاں نے اوتھے کوئی کتے کوئی کمادے کوئی کسے جگہ کوئی کسے نکرے، او پتر تہاڈا گھر باہر کوئی نہیں، او یار پیار ہے کی کریے۔ میں مثال دیندا ہوں، سمندری تو لنگن ڈیا سا، ڈینگی دا زمانہ سی، کچھا پایا سی، رات 2 بجے آخری ٹائم ملیا، جی میں اج ویرے نے کہا نا جی دوجا تے آ جاؤ، تو مڑ کے ہن آخر تے بھی کہن ڈے سی جی ہلے بھی رہندا کچھ، میں مڑیا تو ہلے بھی کن نال موبائل لا کے اوتھے ہی ٹورے کڈی جاوے پہلا پاوے، میں شیشہ تھلے کر کے انی کی گل کہی، پتر اللہ تیرے پیار چ برکت پاوے جہدے نال اس ویلے بھی پیار چ جاگنا۔ کہندا 1 منٹ ہولڈ رکھیا جے، موبائل تھلے کر کے کہندا مولوی صاحب ایک باری پھر کہہ دو نا کتے، تو میں وہی لفظ بولے تے اچھی کہندا آمین۔ اینا پیار ہے نا راتاں نوں پیکج لا کے بھی جاگنا ہے تے پیراں تے ورم تے سوج نہیں پیندے، تے مصلے تے آ کے 5 منٹ کھلونا پے جائے تے نال ہی گشیاں پے جاندیاں۔ تہجد ساڈا کی کام ہے؟ نہ پیو پڑھی نہ دادے پڑھی، ساڈے کتھوں سر چ بڑی؟ تو نے کلمہ نہیں پڑھا، تجھے سیرت کا علم نہیں ہے؟ آپ پتہ کر، طالب علم ہے جی میں طالب علم ہوں، ڈگری کیسے لی ہے؟ باجی باجی نے اسائنمنٹاں لکھیاں سی، ابا امبا دی پیٹی لے گیا سی، استاداں نے نمبر لاتے سی، تو میں پھر جڑا نا جی مٹھائی دا ڈبا لے گیا سا، تے او ڈپٹی نے تے نگران نے ایڈی کوئی نگرانی نگرونی والا حساب نہیں، تو میں نا تھلے ہی ادھر بک بنی سی، ادھر موبائل چاہیا سی، او تو حساب کتاب لا کے میں لکھایا، نمبر ماشاءاللہ پورے فرسٹ ڈویژن آ گئی ہے۔ من غشنا فلیس منا، تو نے جو ڈگری کے حاصل کرنے میں نمبروں میں جھوٹ کی ملاوٹ کی ہے، جب تک اس کے اوپر روٹی کماتا رہے گا حرام کھاتا رہے گا، حرام کھلاتا رہے گا۔ اور تیرے محبوب نے کہا ہے روئے گا، اولادیں غلط، بچے غلط، نسلیں غلط، بیماریاں، دکھ درد، آلام، ہسپتالوں میں، الائیڈ میں، سول میں، جگہ جگہ دھکا کھائے گا، حکیموں کو نبضیں پکڑائے گا، طبیبوں کی پھکیاں پھانکے گا، اور پھر روئے گا، کہے گا کہ میں اتنے سالاں تو دعاواں منگن ڈیا، میرے معاملے مولانا حل نہیں ہو رہے، مولا پتہ نہیں سندا نہیں۔ کداں سنے آقا نے کیا سی؟ ایک بندہ ہے مسافر ہے، سر پر گندا حال ہے، گرد و غبار پئی ہے، ہاتھ چکے نے اور دعا مانگ رہے ہیں، یا ربی کہہ رہے ہیں، مشربہ حرام و ماکلہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بحرام، انہیں کدی حلال حرام دی پہچان کیتی نہیں، فانا یستجاب لہ، تے رب نو کیڑیاں پیاں نے کہ اس پلیت بھانڈے دے وچ ایدیاں دعاواں دے وچ دے بکاں نو بھردا پھرے تے اینو عطا کردا پھر۔ یہاں تو ماں تو گندی پلیٹ چ سالن لے کے دے، میری باتیں تلخ ضرور ہوں گی آج، لیکن کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریاقی۔ ہم سب امتی ہیں، آقا کی آمد پہ خوش ہیں، ہم بڑے راضی ہیں، اللہ کے لیے وہ کام تو کریں نا جو مسلک میں اختلافی نہیں، وہ کام تو کریں کہ جو اتفاقی، ان کے اوپر تو پیغمبر کو، اللہ کو، رب کو، رسول کو راضی کرنے والے کام کریں، اداؤں میں، لٹوں میں، بالوں میں، لباس میں، وضع قطع میں، چال ڈھال میں، وہ سب یہود و نصارہ والے، اور امید ہے کہ نبی کے امتی بن کے جنت میں۔ یاد رکھیے کوثر کے جام پلانے سے پہلے بھی رب نے دیواریں مار دینی ہے، وہ کسی مسلک کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ کہا کہ محبوب تیرے بعد تیری سنتوں کو، تیری اداؤں کو، تیری سیرت کو چھوڑ کے انہوں نے من مرضی کی زندگیاں شروع کر لی تھی، اور پھر محبوب کہیں گے سحقن سحقا، وہ امتی امتی کہنے والے محبوب نے بھی کہنا ہے دفع دور دفع دور۔ تو اللہ کے لیے اپنے آپ پہ نظر ثانی کرے، اپنے گریبان میں جھانکے، خود کو بدلے، اپنے بچوں کو، ایک گھر کو، ایک یونٹ کو تو آپ بدل سکتے ہیں، پورے پنڈ نو تو بدلنا شاید آپ کے لیے میرے لیے مشکل ہو، لیکن جس دن ہم نے آغاز کر لیا، اپنی ذمہ داری لے لی، تو انشاءاللہ 8 ارب جو ہے وہ بدل سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مخلص ہو گئے، دکھاوے والے نہیں، اور
रिया वाले नहीं, धोखे वाले नहीं, जो बोल बोले वो सच वाले हों और जो बोल बोले वो तोल के दिखाएं। फिर अबू बकर सिद्दीक बन जाते हैं, उमर फारूक बन जाते हैं, और उस्मान जो है वो गनी बन जाते हैं, और फिर अली हैदर कर्रार बन जाते हैं, फिर जो है वो अशरा मुबशरा बन जाते हैं, फिर वो सारे के सारे रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु बन जाते हैं। जब जाहिर और बातन एक हो जाए और महबूब की बात सुन के मान ली जाए, इत्तिबा की जाए और तस्दीक हक की जाए, तो यही शान सहाबा है, यही शान अहले बैत है, और यही उम्मतियों का वकार है, और यही पैगंबर की पैगंबरी का और खत्म नबूवत का जो है वो किरदार है। अल्लाह मेरे और आपसे राजी हो जाए, हमें अपने हालात पे नजर सानी करने की तौफीक से नवाजे। जी हाफिज मुजीबुर रहमान साहब के लिए औलाद नरीना की दुआ। ये औलाद नरीना की होती है नर। हम तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे किसी भी बहन भाई के लिए जो भी तेरी जनाब में और तेरी दरबार में अच्छा है, बेटे और बेटियां, वो औलाद अता फरमा दे, नेक अता फरमा दे, साले अता फरमा दे, फरमाबरदार अता फरमा दे। अल्लाह किसी को भी इस मीठे फल से महरूम न रखना। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।